باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، ہماری گفتگو حدیث عنوان بصری کے سلسلے میں ہو رہی تھی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے عنوان بصری کو اپنے حضور میں ان کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، شرف حضور دیا ان کو۔ وہاں پہنچے، امام نے پوچھا ان سے کیوں آئے ہو، کیا بات ہے۔ امام نے ان کے لیے پہلے دعا کیا، پھر امام ان سے پوچھتے ہیں ثم رفع رأسه ثم قال ما مسألتک۔ پھر امام نے اپنے سر کو، جتنی بات ہو چکی تھی اس کے بعد سے امام نے پھر سے اپنے سر کو اٹھایا، پھر ان سے پوچھا کہ تمہاری حاجت کیا ہے، کیوں آئے ہو، کیا بات ہے، کیا چاہتے ہو۔ فقلت، عنوان بصری کہتے ہیں کہ میں نے کہا سألت اللہ ان یعطف قلبک علی، میں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کیا ہے، اس سے یہ چاہا ہے کہ آپ کے دل کو ہمارے سلسلے میں نرم کر دے، یعنی آپ کے دل کو ہماری طرف موڑ دے۔ وَيَرْزُقَنِي مِنْ عِلْمِكَ، اور آپ کے علوم میں سے، یعنی آپ اہل بیت اطہار کا جو علم ہے، آپ کے علم میں سے مجھے رزق عطا فرمائے، یعنی مجھے بھی اس علم میں سے عطا فرمائے۔ وَأَرْجُو أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجَابَنِي فِي الشَّرِيفِ مَا سَأَلْتَهُ، اور میں اس بات کی امید رکھتا ہوں، مجھے امید ہے کہ حضرت شریف، یعنی خود یہ شریف جو ہے، یہ امام صادق اسلام کو شریف کہہ کے خطاب کر رہے ہیں کہ میں شریف کی خدمت میں، کہ ابھی جو حاضر ہوں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو دعا میں نے کیا ہے کہ شریف کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اسے حاصل کر سکوں، وہ خداوند عالم مجھے عطا کرے گا، اس چیز کی مجھے امید ہے۔ فقال، اب امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا ابا عبداللہ، چونکہ کنیت عنوان بصری کی ابا عبداللہ تھی، اے ابا عبداللہ۔ اب یہاں سے غور سے سننے کی چیز ہے، ایک ایک جملے کے اوپر علماء نے شرح لکھی ہے، شرحیں لکھی ہیں۔ لیس العلم بالتعلم، علم جو ہے وہ تعلم کی چیز نہیں ہے، یعنی علم سیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ علم جو ہے وہ سیکھ کر کے حاصل ہو جائے گا، اس کے سلسلے میں بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ لیس العلم بالتعلم، علم جو ہے وہ سیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ انما هو نور یقع فی قلب من یرید اللہ تبارک و تعالی، علم نور ہے، خداوند عالم انما هو نور یقع فی قلب من یرید اللہ تبارک و تعالی ان یہدیہ، خداوند عالم جس کی ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں اس نور کو ڈال دیتا ہے۔ فَإِنْ أَرَدْتَ، اگر تم چاہتے ہو، فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ، اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو، علم چاہتے ہو، فَاطْلُبْ أَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ، تو تم کو کیا چاہیے؟ تم کو چاہیے کہ پہلے پروردگار عالم سے حقیقت عبودیت، حقیقت بندگی کی حقیقت طلب کرو۔ وَاطْلُبِ الْعِلْمَ بِالْإِسْتِعْمَالِ، اور علم کو سیکھو، حاصل کرو، کس لیے؟ بے استعمال، خداوند عالم کے لیے استعمال کرو۔ علم کو خدا کے لیے استعمال کرنے کے لیے سیکھو، خدا کی راہ میں استعمال کرنے کے لیے سیکھو۔ وَاسْتَفْهِمِ اللَّهَ يُفْهِمْكَ، اور خداوند عالم سے طلب کرو، چاہو، اس سے مانگو کہ وہ تمہیں علم کو سمجھنے کے توفیق دے، تم کو سمجھائے علم۔ صرف اور صرف کتاب پڑھ لینا، صرف اور صرف سن لینا، یہ علم نہیں ہے۔ کتاب پڑھ لینے کے بعد بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان عالم ہو جائے، اور خدا سے اس چیز کو مانگو، اس سے طلب کرو کہ وہ تم کو فہم عطا کرے تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ وہ تم کو سمجھائے۔ یہ مختصر سا ایک جملہ ہے، حدیث ابھی اس کے آگے بہت ساری اس کے جملے ہیں حدیث کے، انشاءاللہ اسے پھر بیان کریں گے۔ آج کی گفتگو میں، اب اس کے سلسلے میں جو گفتگو کرنی ہے اس کو ایک چھوٹے سے واقعے سے شروع کرتا ہوں۔ اس میں دیکھیے،
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زندگی میں انسان کی کہ ایک لحظہ، ایک لمحہ زندگی کا انسان کی زندگی کو چینج کرنے کے لیے، اس کی زندگی کو بدلنے کے لیے، اس کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے ایک لمحہ کبھی کبھی کافی ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آدمی سالوں سال ریاضت کرے، محنت کرے. اگر واقعا یعنی وہی حقیقت عبودیت، اس کے سلسلے میں بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، لیکن اگر واقعا ذرا سی بھی معرفت یا احساس انسان کر لے اپنی بندگی کا، بندے ہونے کا، تو پھر اس کی زندگی کیسے چینج ہوتی ہے. ایک شخص تھا نجف اشرف میں قاسم نام کا. میں نے مرحوم قاضی طباطبائی، جن کے سلسلے میں اسی حدیث کے سٹارٹنگ میں نے پہلے دن اسی حدیث کے سٹارٹنگ میں بیان کیا تھا. نجف اشرف میں وادی السلام میں قبر ہے ان کی، اور شاگردوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے جب تک کہ وہ اس حدیث کو یاد نہیں کر لیتے تھے. ہفتے میں کم سے کم 2 بار اس کو پڑھتے نہیں تھے، یاد کرنے کے باوجود بھی جب تک اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے وہ اپنے شاگردوں کو، کسی کو اپنا شاگرد نہیں بناتے تھے. وہ قاضی طباطبائی. تو ایک شخص تھا قاسم، نجف اشرف میں بہت مشہور تھا، بہت بڑا بدماش کہہ لیجیے اس کو. الٹی سیدھی حرکتیں کرتا تھا، یعنی شریف آدمی نہیں تھا کسی بھی اعتبار سے. اب دوسرے الفاظ مناسب نہیں ہیں یہاں پہ بازاری الفاظ استعمال کرنا، تو بدماش سے ہی کام چلا لیے کہ وہ بدماش تھا بہت بڑا. لیکن اس کے اندر ایک خوبی یا ایک اچھائی یہ تھی کہ وہ جناب مرحوم قاضی طباطبائی کو بہت، آج کی زبان میں کہہ لیے تو لائک کرتا تھا، پسند کرتا تھا، بہت احترام کرتا تھا ان کا. اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر روز ایسی جگہ پہ کمین کر لیتا تھا، یعنی چھپ جاتا تھا کہ سامنے سے قاضی طباطبائی آتے ہوئے اسے نہ دیکھ سکیں. وہ چھپ جاتا تھا، معلوم تھا کہ فلاں راستے سے گزریں گے، ایک مشخص وقت کے اوپر وہ چھپ جاتا تھا. جیسے ہی قاضی طباطبائی اس کے پاس سے گزرتے تھے وہ سامنے آ کر کے ان کو سلام کرتا تھا. قاضی طباطبائی اس کے سلام کا جواب دیتے تھے اور ہمیشہ اس سے یہ کہتے تھے، دیکھو نماز پڑھا کرو، احکام الہیہ کی پابندی کیا کرو، شریعت کی پابندی کیا کرو. ہو گئی یہ بات کئی سال اسی طرح سے. لیکن کبھی بھی وہ ان کی بات سنتا تھا سر جھکا کر کے، کبھی کوئی جواب نہیں دیتا تھا، کیونکہ ان کا مرید تھا، دور سے ہی ان کا مرید تھا، ان کو پسند کرتا تھا، احترام کرتا تھا. کبھی اس نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، سن لیتا تھا لیکن عمل نہیں کرتا تھا کسی بھی ایک بات کے اوپر. کچھ سال گزر گئے، یہاں تک کہ ایک دن، یہ اس کا روز کا روٹین تھا، ایک دن قاضی طباطبائی جیسے ہی آئے، اس نے سلام کیا تو جناب قاضی طباطبائی نے کہا کہ دیکھو آج رات میں حتماً اور حتماً، ضرور بالضرور آج رات میں نماز شب پڑھنا، ٹھیک ہے. تو قاسم نے جواب دیا ان کو کہ سیدی، حضور یا مولانا، پہلی چیز تو یہ کہ میں دیر رات تک چائے خانے میں موجود رہتا ہوں، وہاں اپنا وقت میرا گزرتا ہے. تو اب جب ہم دیر رات تک چائے خانے میں رہیں گے، پھر آدھی رات میں ہم آ کر کے نماز شب کے لیے کہاں اٹھیں گے؟ ہم اٹھ ہی نہیں سکتے نماز شب پڑھنے کے لیے، کیونکہ ہم دیر رات تک جاگتے ہیں. دوسری بات یہ کہ میں تو اصلا نماز ہی نہیں پڑھتا. آپ ہم سے کہہ رہے ہیں واجب نماز تو میں پڑھتا ہی نہیں، آپ ہم سے نماز شب پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. آپ مجھ سے نماز شب پڑھنے کے. تو جناب قاضی طباطبائی نے کہا کہ تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تمہیں اٹھانے کی ذمہ داری میری. ہر وقت جس وقت کہو میں آ کر کے تمہیں بیدار کر دوں گا، اٹھا دوں گا. یہ بات ہو گئی، قاضی طباطبائی چلے گئے، یہ بھی آ گیا اپنے گھر. رات میں اچانک اس کی آنکھ جو ہے نصف شب، آدھی رات میں اس کی آنکھ کھلتی ہے ایک عجیب حالت کے ساتھ. ایک عجیب اس کے اندر ایک کیفیت ایجاد ہو چکی تھی، اس کی آنکھ کھلتی ہے. قاضی طباطبائی کی وہ بات یاد آئی، اس نے ارادہ کیا کہ چلیں وضو کرتے ہیں. جیسے ہی اپنے گھر کے آنگن میں آیا ہے اور اس کی نگاہ، گھر میں پرانے گھروں میں حوض ہوا کرتے تھے، اس میں پانی بھرا رہتا تھا. جیسے ہی اس آدمی کی، اس قاسم نامی شخص کی نگاہ جیسے ہی پانی کے اوپر پڑی ہے، اس کے اندر ایک انقلاب، ایک چینجنگ، ایک تحول ایجاد ہو گیا. وہ قاسم جو بدماش کے نام سے معروف تھا، لوگ اس سے ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے، اب جو صبح ہوئی ہے یہ قاسم وہ قاسم نہیں ہے، بلکہ یہ قاسم ورع
میں سے ہو چکا تھا، بہت زہاد میں اس کا شمار ہونے لگا تھا. البتہ کچھ ٹائم لگا ہوگا، لیکن جیسا کہ اس واقعے میں موجود ہے، لکھا ہے کہ یہ انسان پھر معروف ہو گیا تھا اپنے زہد اور تقوی میں، پارسائی میں. تو یہ ایک لمحے نے، ایک لحظے نے اس کی زندگی چینج کر دیا. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، ہم جب کسی سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، ہم کسی کی شاگردی اختیار کرنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے کچھ چیزیں بیان کی ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ انسان جس کو تم اپنا آئیڈیل، اپنا استاد، اپنا نمونہ عمل بناتے ہو یا بنانا چاہتے ہو، تو اس سلسلے میں امام فرماتے ہیں کہ یہ یاد رکھو کہ سکھانے والے کا، یعنی علم دینے والے کا حق یہ ہے کہ تم اس کی تعظیم کرو. جو تم کو علم دے رہا ہے اس کی تعظیم کرو. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں اپلائی ہم کریں تو واقعاً حقیقت میں ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، اور بہت اچھی چیز ہے. پہلی چیز تو تعظیم کرو. جس جلسے میں، جس مجلس کا مطلب وہ مجلس عزاداری والی نہیں، جس جگہ بھی نشست ہوتی ہے جہاں لوگ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، جہاں وہ بیٹھا رہتا ہے، چاہے وہ کلاس ہو یا کوئی ہال ہو یا کوئی دوسری جگہ ہو، بیٹھکا ہو، جہاں بیٹھکی لگتی ہو، جہاں وہ بیان کرتا ہو مطالب کو، وہاں پر اس کا احترام کرو. اس جلسے میں جہاں وہ موجود ہو، اس میٹنگ میں اس کی باتوں کو خوب غور سے سنو. اس کی طرف سے اپنے چہرے کو نہ ہٹاؤ، یعنی اس کو دیکھتے رہو. ایسا نہ ہو کہ وہ گفتگو کر رہا ہے، تم سے مخاطب ہے، تم آسمان دیکھ رہے ہو، زمین دیکھ رہے ہو، داہنے دیکھ رہے ہو، کانا پھوسی کر رہے ہو اپنے پڑوسیوں سے، بغل میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے. یہ ساری چیزیں نہ کرو. اپنی آواز کو اس کے سامنے بلند نہ کرو. اور کوئی اگر اس سے کوئی سوال کرتا ہے اس عالم سے، تو اس عالم کو ہی اس کا جواب دینے دو، یعنی اس استاد کو ہی اس کا جواب دینے دو. تم کو آتا ہے تب بھی تم چپ رہو، بولو نہیں، تم جواب نہیں دو جب تک کہ وہ تم سے نہ کہہ دے کہ اب تم جواب دے دو اس کا. کسی کی غیبت اس کے سامنے نہ کرو. اس کی برائی کو، اگر کوئی تم سے آ کر کے اس کی برائی کرتا ہے تو اتنے اس معلم کا، اس استاد کا جس کو آئیڈیل نمونہ عمل بنا رہے ہو، اس کا دفاع کرو، اس کو روکو اپنے اس آئیڈیل کی، اپنے اس استاد کی برائی کرنے سے. اگر کوئی دوسرا آ کر کے تمہارے استاد کی برائی کرتا ہے، اس کی، اگر خدا نخواستہ اس کے اندر کوئی عیب ہے تمہارے استاد کے اندر یا اس شخص کے اندر جس سے تم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کو اپنا نمونہ عمل بنا رہے ہو، اگر خدا نخواستہ اس کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈالو، اس کے عیب کو چھپاؤ. ایسا نہ ہو کہ ہماری عادت ہے، ارے صاحب وہ تو مشہور ہے، سب جانتے ہیں تو ہم بھی بیان کر دیں آ کر کے. نہیں، جانتے ہوں گے سب لوگ. ہم اپنی زبان سے اس کو بیان نہ کریں. کیا کرو؟ اس کی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرو. ٹھیک ہے، اس کے اندر 1000 برائی ہے، ایک عدد اگر خوبی ہے تو اس ایک خوبی کو بیان کرو، 1000 برائی کو نہ بیان کرو. یہ میں نہیں کہہ رہا، امام سجاد علیہ السلام کے جملے میں دہرا رہا ہوں کہ اس کی برائی کو بیان نہ کرو، اس کی اچھائیوں کو ظاہر کرو لوگوں کے سامنے. اس کے دشمنوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھو، اپنے استاد کے دشمنوں کے ساتھ. اس کے دوستوں کے ساتھ دشمنی نہ کرو. جب یہ سارے کام انجام دو گے جو بتائے ہیں ہم نے، اس وقت خداوند عالم کے ملائکہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس آدمی نے واقعاً، حقیقتاً، سچ میں اس شخص سے علم حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور یہ علم حاصل کر رہا ہے صرف پروردگار عالم تیرے لیے. یہ علم حاصل کر رہا ہے تیری رضایت کے لیے، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے. اس علم کو حاصل کرے گا، تیری راہ میں اس علم کا استعمال کرے گا، لوگوں کے لیے علم نہیں حاصل کر رہا ہے. یہ حدیث بہار الانوار جلد 2 صفحہ 42 کے اوپر مرحوم علامہ مجلسی نے نقل کیا ہے. یہ ہے استاد کا احترام. اگر ہم استاد اس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ
ہم اگر کسی سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ ان چیزوں کی رعایت کرنی پڑے گی. اگر ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے اس وقت ہم اس سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ سب بیکار ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دیکھیے علم حاصل کرنے کے لیے امام حسین السلام کیا فرماتے ہیں. اہمیت کا اندازہ لگائیے، ادھر حقیقت عبودیت باقی ہے، علم کی گفتگو ہوئی ہے حدیث میں، یہ ساری باتیں اسی سے مرتبط ہیں. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی بحار الانوار کی 23ویں جلد میں صفحہ 83 کے اوپر مرحوم مجلسی نے نقل کیا کہ حضرت فرماتے ہیں، ان اللہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ، خداوند عالم نے بندوں کو خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ اسے پہچانیں، اس کی شناخت کریں، اس کی معرفت حاصل کریں. کل میں نے عرض کیا تھا اس بات کو، یعنی 14 تاریخ کو، 14 رمضان کو، کہ خداوند عالم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ وہی بات ہے. خداوند عالم نے انسانوں اور جناتوں کو خلق کیا ہے عبادت کے لیے. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، کہہ رہے ہیں کہ جب پہچان لوگے خدا کو اس وقت اس کی عبادت کرو گے. یعنی جب تک ہم خدا کو پہچانیں گے نہیں اس کی عبادت کیا کریں گے. ماں باپ مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، جب سے بالغ ہوئے ڈنڈا بجنا شروع ہو گیا کہ صاحب نماز پڑھنا ہے، پڑھو نماز. اماں ابا نے بتا دیا، دوستوں سے سن لیا، مجلسوں میں سن لیا کہ خدا ایک ہے. مولوی صاحب مکتب والے مولوی صاحب نے سکھا دیا تھا کہ اللہ پیدا ہوتے ہی ماں نے سکھایا، بعد میں مولوی صاحب کے ڈنڈے نے سکھا دیا. اب بیٹا اللہ کتنے ہیں؟ جی اللہ ایک ہے. اللہ کی صفت بتاؤ؟ جی اللہ عادل ہے، اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. یہ رٹے رٹائے جملے، یہ وہ چیزیں ہیں جسے ہمیں واقعاً پہچاننا ہے، معرفت حاصل کرنی ہے ان چیزوں کی. صرف رٹے رٹانے سے کچھ نہیں ہوتا. رٹنے کے لیے تو طوطے بھی رٹ لیا کرتے ہیں، جو جی میں سکھا دیجئے وہ بولتے رہتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب اس کو پہچان لوگے تو پھر اس کی عبادت کرو. جب اس کو پہچان لو تو پھر اس کی عبادت کرو. فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنُوا بِعِبَادَتِهِ عن عبادت من السوا، جب خداوند عالم کی معرفت حاصل ہو جائے گی، اس کو پہچان لوگے تو پھر اس کی عبادت جو تم کرو گے تو پھر اس کی عبادت کرنے کے بعد تم مستغنی ہو جاؤ گے. اصلا تم کو ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرو. یعنی کیا مطلب؟ جب تم خداوند عالم کو پہچان کر کے اس کے سامنے اپنا سر خم کرو گے تو پھر یہ سر کسی دوسرے کے سامنے نہیں جھکے گا. یہ کب ہے؟ جب ہمیں معرفت ہو، جب ہم پہچاننے کے لیے کیا ہے؟ یعنی ہم علم حاصل کریں، یعنی ہم کو شناخت ہو. علم کی کتنی عظمت اہمیت ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا واجب ہے، فریضہ ہے تمام مسلمان مرد ہوں یا عورت ہو، سب کے اوپر. ایسا نہیں ہے کہ صاحب لڑکی ہے تو اسے نہ پڑھائیں، لڑکا ہے تو اسے ہم بہت ہائی فائی پڑھا دیں، بنا دیں، کچھ بنا دیں. نہیں، آپ لڑکی کو بھی پڑھائیے، اسے بھی کچھ نہیں انسان بنائیے، اس کے اندر معرفت ایجاد کیجیے. کیونکہ یہ بیماری دمانہ ترقی کر گیا ہے، لیکن یہ بیماری ہمارے یہاں موجود ہے معاشرے میں. لڑکیوں کی تعلیم کی طرف اہمیت نہیں دی جاتی ہے. اگر کچھ کہو تو کہتے جی کیا کرنا ہے، 4 دن بعد فالتو میں ان کے اوپر پیسے خرچ کرنے سے کیا فائدہ ہے، کون سا ہمارے پاس آئیں گے، ان کا ریورس اور ریفنڈ تو ہمیں ملنا ہے نہیں. جو کچھ بھی ہوگا یہ اپنے گھر جائیں گی، جہاں جانا ہوگا. وہاں پڑھنے لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کام کاج کرنے آنا چاہیے، کام کاج بھی کرنے آنا چاہیے، جہالت بھی دور ہونی چاہیے. علم جتنا انسان حاصل کرے گا اتنا اس کے فائدے میں ہے. بو علی سینا جیسا متفکر، بو علی سینا جیسا فلسفی، اتنا بڑا ڈاکٹر، اتنا بڑا عالم، اس کا آخری وقت تھا. جب کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس تو بہت، وہ آدمی آخری وقت میں پریشان ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو آتا ہے. ان سے پوچھا آپ کیوں پریشان ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ کے آنسوں سے آنسو. انہوں نے کہا کہ میری اتنی پوری زندگی ختم ہو گئی، مجھے اب اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ میں نے کچھ سیکھا ہی نہیں. کہا ارے آپ اتنے بڑے عالم، اتنی بڑی شخصیت، اتنی آپ نے کتابیں لکھی، اتنے مشہور، دنیا بھر کی چیزیں. کہا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ مجھے نہیں معلوم ہے اس کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. ابو علی سینا کے سلسلے میں علماء اور فقہا کہتے ہیں کہ اگر ان کے دماغ کو سکھا کے پاؤڈر کر کے
ہوا میں بکھیر دیا جائے تو ایک ذرہ جس کے جسم پر گر جائے، سر پر گر جائے، وہ انسان اپنے وقت کا بہت بڑا عالم بن جائے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود۔ علم میرے دوستوں ناظرین، علم دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایکسپلینیشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے، میں اسے کم کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں، لیکن کیا کروں، عادت سے مجبور ہوں۔ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم حضوری ہوتا ہے، ایک علم حصولی ہوتا ہے۔ پوچھئے گا یہ کیا بول رہے ہیں، حضوری حصولی؟ حضوری یعنی وہ چیز جو ہمارے اندر ہے، فیڈ ہے ہمارے اندر فطرتی طور کے اوپر۔ بہت آسان سی مثال ہے، یہ ساری گفتگو بہت سنگین ہو جاتی ہے، مزہ نہیں آتا، میں بہت اشارہ کر کے صرف گزر جاؤں گا، زیادہ اس کے سلسلے میں نہیں بولوں گا۔ علم حضوری یعنی بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے کہ یہ پستان مادر ہے، یہاں منہ لگاؤ دودھ پیو۔ آٹومیٹکلی وہ تلاش کرتا ہے بچہ، اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے کہ اب یہ منہ میں لے لیا تو پھر تم کو منہ چلانا ہے، کھینچنا ہے، اس میں سے دودھ نکل کے آئے گا۔ آٹومیٹکلی وہ یہ چیزیں، یعنی علم حضوری اس کے اندر پروردگار عالم نے فطرت میں اس کے یہ علم دے کر کے پیدا کیا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہم کو پڑھنے لکھنے اور کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ احساس ہوا ایک ہوا کا، یوں کیا ہوا لگی، اب کوئی بتائے کہ یہ جو تم کو لگ رہی ہے اسے ہوا کہتے نہیں، یہ چیزیں تقریباً فطرت کے اندر ہیں۔ اسے یعنی میں نے بہت آسان کرنے کی کوشش کیا ہے، اس سلسلے میں گفتگو بہت سنگین ہے، تو اسے آپ سمجھ لیے کہ یہ علم حضوری ہے، جو کچھ علم حضوری ہوتے ہیں، کچھ حصولی ہوتے ہیں۔ حضوری وہ جو انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، البتہ علم حضوری پوری طور کے اوپر خداوند عالم کے پاس ہے، اس کے علاوہ علم حضوری کامل طور کے اوپر کسی کے پاس نہیں ہے۔ دوسرے مرحلے میں پیغمبر اسلام، ائمہ اطہار، معصومین، انبیاء الہی، ان لوگوں کے پاس علم حضوری ہوتا ہے، انہیں بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے سامنے جا کر کے کچھ سیکھیں، زانو ادب طے کریں۔ تو یہ علم حصولی ہو گیا۔ علم حضوری علم حضوری تھا۔ علم حصولی، حصول یعنی حاصل کرنا۔ علم حصولی وہ چیز ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں کسی کے سامنے جا کر کے، ٹھیک ہے۔ علم حضوری کا چیپٹر بہت بڑا ہے، حصولی کا چیپٹر اس کے سامنے محدود ہے۔ حضوری یعنی وہ چیز جو اندر آلریڈی فیڈ ہے ہمارے اندر، وہ بہت زیادہ ہے۔ البتہ ہم گنہگار انسانوں کے یہاں یہ چیزیں بہت کم ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے عنوان بصری کو اسی طرف اشارہ کیا۔ آنے کے بعد عنوان بصری یہی کہہ رہا تھا کہ مولا ہمیں آپ کا علم چاہیے، شریف کہہ کے خطاب کیا کہ ہم کو آپ کا علم چاہیے، ہم یہی چاہتے ہیں۔ تو یعنی اس نے مطلق کہا، جنرل علم کے بارے میں کہا تھا، یعنی وہی علم حضوری جو آپ کا علم ہے۔ تو وہ علم نہیں مل سکتا ہے کسی کو، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بندگی، حقیقت بندگی کی طرف جانا پڑے گا۔ وہ اس وقت حاصل ہوگا جب ہم پہلے پروردگار عالم کی بندگی کریں، خود خدا کو پہچانیں، اس کی بندگی کریں، اور پھر اس کے بعد دوسرے مراحل ہیں۔ تو علم حضوری اور علم حصولی یہ دو طرح کی بات ہے۔ یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اسی صورت میں حاصل ہوگا جب ہم عبودیت کے مرحلے پر فائز ہو جائیں گے، یعنی عابد، حقیقی معنی میں ہم عابد بن جائیں گے۔ اچھا، علم حصولی میں نے شارٹ میں کہہ دیا کہ کسی کے سامنے آپ کو سیکھنا پڑے گا، اس کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے کتاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں کہہ لیے تو آپ کے پاس ٹیبلٹ بھی ہونا چاہیے، موبائل بھی ہونا چاہیے، انٹرنیٹ بھی ہونا چاہیے، استاد بھی ہونا چاہیے، پروفیسر بھی ساری چیزیں، کاپی قلم جو کچھ بھی ہوتی ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ علم حصولی کبھی کبھی علم تجربی ہوتا ہے، یعنی پریکٹیکل علم ہوتا ہے، وہ چیزیں جو ہم پریکٹیکلی انجام دیتے ہیں۔ سائنس کے بہت سارے فارمولے ہیں، یا جو بھی آزمائش کر کے، چاہے لیبارٹری کے ذریعے یا کہیں کسی دوسرے طریقے سے، اگر ہم نے اس کو آزمائش کیا ہے کسی بھی لیبارٹری میں، چاہے وہ فزکس کی ہو، کیمسٹری کی ہو، زولوجی کی ہو، باٹنی کی ہو، کسی بھی فیلڈ کی لیبارٹری ہو، چاہے وہ ہسٹری کی لیبارٹری ہو، پرانے نسخوں کی ہو، پراتتو سرویکشن وبھاگ کی ہو، آثار قدیمہ کی، سب کی اپنی الگ الگ لیبارٹری ہوتی ہے۔ تو وہ علم جو ہم لیبارٹری سے حاصل کرتے ہیں اسے علم تجربی کہتے ہیں۔ وہ کچھ علم ہوتے ہیں جو نقلی ہوتے ہیں، علوم نقلی، یعنی ٹیکسٹ بیسڈ نالج، جن کے لیے کتابیں مخصوص ہیں، کہ مثلا فلاں کتاب پڑھیں گے تو ہم کو فلاں علم آئے گا، فلاں کتاب پڑھیں گے، مثلا فقہ کے لیے کتاب مخصوص ہے کہ فقہ پڑھنا ہے، احکام معلوم کرنا ہے تو توضیح المسائل پڑھیے، مثلا اس سے زیادہ ہائی لیول کے ہیں تو فلاں کتاب پڑھیے، فلاں کتاب پڑھیے، فلاں کتاب پڑھیے۔
ٹھیک ہے. اخلاق آپ کو اچھا علم اخلاق حاصل کرنا ہے تو اخلاقیات کی کتابیں موجود ہیں، اس کو پڑھیے آپ. ٹھیک. تو اس کے لیے ٹیکسٹ بیس نالج ہوتا ہے. کچھ نالج ہوتے ہیں جو عقلی ہوتے ہیں، ان کا تعلق عقل سے ہوتا ہے، جیسے لاجک ہے، فلسفی ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے. ٹھیک. یا علم کلام کی گفتگو ہے جس کے اندر ایک خدا کے وجود کی بحث ہوتی ہے، اس کی عدالت کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، نبوت، امامت، قیامت وغیرہ کی گفتگو. یہ ساری چیزیں کلام سے ریلیٹڈ ہیں، یہ عقلی ہیں زیادہ تر. ان میں جو کتابوں سے مدد ہوتی ہے وہ سپورٹ ہوتا ہے کتابوں کا. تو یہ ہو گئی علم کی. لیکن علم کی اہمیت اسلام میں کتنی ہے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں العلم علمان. علم جو ہے وہ دو طرح کا علم ہوتا ہے، علم الادیان و علم الابدان. یا علم دین ہے یا علم بدن ہے. اس بات کو یہیں روکتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد کی گفتگو اسی کو ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ کل. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو حقیقت عبودیت کی شیرینی سے آشنا فرما، اور اس کے بعد کے مرحلے میں ہم تمام لوگوں کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.